اخروی منازل دی آسانی واسطے، قبر دی نورانیت واسطے، پسماندگان دی صبر جمیل واسطے، بارگاہ ذات توحید شفیع واسطہ وسیلہ توسل بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام انہاں دی بخشش دی دعا نو ذہنی رکھ دے ہویا اہل بیت اطہار علیہ السلام دی تاقزات نو اللہ دی بارگاہ واسطہ وسیلہ بڑھیں دے ہوئے بار محمد و آل محمد صلوات اللہ دی اس دھرتی تے جتنے مومنین مومنات شہداء اسلام شہداء ملت جعفریہ دار بقا تو دار فنا تو دار بقا دی طرف رخصت ہو گئے، اور وہ مومنین مومنات جنہاں دا پڑھن والا کوئی نہیں، انہاں سارے مرحومین مومنین دی بخشش مغفرت بلندی درجات واسطے صلوات ایسی محافل مجالس جڑے موت جیسے متفقہ مضمون تے مشتمل ہوندی ہیں اتھے عالم اسلام دا ہر عاشق رسول تشریف لے آندے، یہ محبت دی ایسے گلدستے خوشیاں دے اتھے ہمیشہ ہی میں کٹھے ہوندے رہاں، ملک پاکستان دے دفاع واسطے، ملک پاکستان دی سالمیت واسطے، اور ہی میں سڑیاں محبتاں واسطے صلوات ہر صاحب ایمان دا ایمان ہے اور آخری خواہش ہے کہ موت تو پہلے اللہ اپنے گھر دی زیارت اور اپنے پاک نبی دی نگری ایمیں ہر دلی حسین بھی وسدے 5/12/14 دی اور ائمہ طہار دی زیارت حج بیت اللہ زیارت مدینہ منورہ دی توفیق واسطے صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمطیعین والصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد طبيب قلوبنا ونبي نفوسنا مولانا ومولى الثقلين النبي الحرمين إمام القبلتين طبيب قلوبنا ونبي نفوسنا المكي المدني الهاشمي أبتغي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة اسمه مكتوب مرقوم منقوش محفوظ في اللوح والقلم جسمه معطر مطهر منور في البيت والحرم أعني بالقاسم محمد صلوات
الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم ومحبيهم ومواليهم وأصحابه المنتجبين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صلوات وقت دی نزاکت دا بھی احساس ہے اور جناب دی مصروفیات دا بھی خیال ہے. قرب و جوار تو دور و نزدیک تو عزیزان رشتہ داران دوستان اس واسطے اکٹھے ہوندے تاکہ جیڑا بندہ دنیا تو چلا گیا ہے تو انہاں دی جدائی دا غم انہاں دے لواحقین نو ہے تو اس جدائی دے زخم تے ساڑھے چند الفاظ مرہم دی صورت بن جان تو ساڑھے واسطے بھی ثواب ہے. کیسا خوبصورت انتظام بزرگان کر کے گئے اور بچپن تو جناب بھی بچپن تو بزرگ بھی ویکھن لگن کل خانیاں درود فاتحہ بہترین انداز ہے اور ہر قدم تے اللہ اس محفل شرکت اس مجلس جس کل خانی شرکت دا ثواب عطا فرما سکتا ہے. نیت صرف ہوئے میں دا اس واسطے پیاں ہو سکتا ہے میرے دو الفاظ بولن نال انہاں دا غم غلط ہو جائے. ماشاءاللہ اللہ تم سلامت رکھے. بھائی جان دا اسرار ہی حاضر ہویا ورنہ میری طبیعت ایک ہفتے تو ناساز ہے. شاہ صاحب اس گل دے گواہ ہے. تھوڑی الفت محبت اللہ تم سلامت رکھے. اس فرش خاکی تے سب تو عزت علی مخلوق دنا اللہ نے انسان رکھے. آدم تو نکلے آدمی. لفظ آدم ہے ادیم تو. ادیم دا مطلب ہے مختلف جگہ سے جس کی مٹی چنی جائے. اللہ نے اپنی ملکوتی مخلوق کو حکم دیتا ہے جو میں زمین تے اپنا خلیفہ بھیجنا چاہنا. انسان دا حقیقت نمائندہ خدا ہے اور اللہ نے ہر شے حضرت انسان واسطے مسخر فرما دیتی. اس سورج جدڑ دا پیدا ہوئے اپنی فطرت تو ہٹیا نہیں. اللہ نے دے ذمہ لا دیتے چمکنا بھی ہے تے بندیاں نو حرارت بھی پہنچانی. سبحان اللہ بسم اللہ. اتنا بڑا احسان ہے اس خالق دا جس نے اتنا بڑا روشن سورج ساڑھے سار تے جگمگاندا کرے نہ ہوندا دنیا دھیری ہو گیا. اور پھر احسان ہے اس مالک دا تسی تے میں بندیائی چھوڑ دے بھی اور ربوبیت نہیں چھوڑ سکتا. تکبیر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر دنیا دار بندہ یہ خدمت انساناں دی کسے زمین دے ٹکڑے تے قطع عرضی تے یا کسے علاقے دی بھی خدمت کوئی بندہ کرتا جو میں تیریاں فصلہ نہیں تیار کیتیاں فصلہ دی کٹائی دے بعد اتنا بیلیا میں جمع کرامی ورنہ اگلے سال دی دھمکی نال. احسان نہیں اس مالک دا جس ویکھے نہیں بھی کنک گڈن اللہ کھونے مینو منیند ہے مینو جھک دے میری مند ہے. خودی اس ذات نے تمیز تے تخصیص نہیں کی تھی کیونکہ وہ رب اکبر ہے. یہ مخلوق کمزور تے عاجز ہے. خود فرمایا تسی سارے فقیر ہو میری ذات غنی مطلق ہے. اس واسطے ساڈا مسلمہ عقیدہ ہے جو ہر کوئی اللہ دا محتاج ہے. اللہ کسے دا محتاج نہیں. اللہ تے کسے دا احسان ہی کوئی نہیں. ہر کہتی او ذات احسان فرمائے مگر نہیں یا قدیم الاحسان او مڑ قدیم شروع تو ساڑھے تے احسان کرن اللہ اس احسان ہی ساڑھے آبا و اجداد ساڑھیاں پیڑیاں پیو دادا. توجہ ہے میرا محترم سبحان اللہ.
کتنی کریمی ہے اس خالق دی. میں تو پہلے میرے بھائی بڑے سونے انداز وچ ماشاءاللہ بیان فرما گئے تے اکل خانیاں یہ اکٹھا اس واسطے ہوئی دے بھئی جڑے سفر مرحوم یا مرحومہ اختیار کر گئی ہے اس سفر دے بارے کچھ گلاں ہو سن جڑیاں اللہ رسول نے دسیاں وہ ان کے سونا بھی ہے تے تھوڑا جہا اپنے سفر دی تیاری کرا بھی ہے. اور عموماً میرا تجربہ ہے جناب دا بھی جڑی یہ کل خانی ہوندی اتنے زیادہ ڈرایا ویندے. اج رل مل کی کوئی بچت دے طریقے تے راہ لگ دے تاکہ سن تسلی ہو جائے بھی مرنا تے ہے جی. ڈردہ بندہ اسے شیطان جس تو بچ جاؤ جتنا ہی پھر ڈرے موت اٹل فیصلہ ہے. موت تو ڈرن دا حکم نہیں, حکم ہے موت واسطے تیار ہون. موت دی تیاری دا حکم ہے ورنہ یہ تو امر الہی ہے, فیصلہ ہے اور قطعی فیصلہ ہے. جی علامہ حضرت زیدی صاحب فرمائیں دیں اس دنیا میں ایک سانس لینے کی سزا موت ہے. جس بندے نے بھی ساہ لینا ہے ایک دیاڑے اس نے یہ دم اللہ نو دینا ہے. جی تو پھر یہ زندگی اللہ دی امانت ہو گئی. صرف زندگی اللہ دی امانت نہیں, یہ جسم بھی اللہ دی امانت ہے. پھر جسم اللہ دی امانت نہیں, جیڑی جیڑی شاید انسان اپنے خیال آدھا پہ نا میں مالک ہاں میری یہ رحمان فرمائے دے تیری نہیں تیرے کولو امانت ہے. سبحان اللہ. زندگی وجود لباس شباب طاقت اقتدار رزق روزی دے اسباب امانت ہے. خود فرمائش ہر بندے نو آزمائش کوئی نہیں بچتا آزمائش رحمان فرما ہر بندے نو آزمائش ہر بندے دی آزمائش ہے. اگر باپ ہے تو اس دی آزمائش اولاد دے کے کیتی بھئی اولاد دیتی ویدہ بھی کرندہ کی کڑی راتے لیندہ رزق دیتا تو پھر آزمائش بھی دینا تے ویدہ بھی کرندہ کی طاقت دیتی تو پھر آزمائش یہ بازوان طاقت ہے یہ کرندہ کی ہر بندہ آزمائش ہے بلکہ ہر ساہ نل ساڑی آزمائش ہے. خدا تم سلامت کر ایک سلوات سے پڑھو آل محمد اللہم صلی آل محمد وجل فرج. توحید ہر بندے تو پسندیدہ مضمون ہے. جیڑا بندے کلمے شروع تو پڑھ دینا لا الہ الا اللہ, جس بندے دے کلمے دی ابتدا تے سٹارٹنگ لا الہ الا اللہ تو ہوندی ہے سمجھو توحید عاشق توحید ہے. یہ اور گل ہے جی توحید دا باغی ہویا بندہ ہوئے. رحمان فرمایا جناب موسیٰ نو میں نو جو آدھا ہے میرا خلیم بھائی فرعون دی ہوا پانی حکا پانی سمجھو جی میں بند کر دیں رزق روزی روٹی تو کے جاننا ہے خلیم او میرا خلیم میں ای گلنا ساریاں احسان نعمتاں اقتدار بادشاہ ساری عرش کھولمت چاٹی ساہ نہ لین دیواں تو پھر میں آنکھا میں نو مان کی سمجھائی میں کوئی کمزور خدا ہاں. فرمایا نہیں آزمائش ہے. اور پھر فرعون نے دیتیا کیوں اتنی مہلت اتنی جھوٹ اتنا اقتدار اس وقت نہیں دیتا جو گمراہ ہوندہ رہے نہ رحمان کسی دی گمراہی نہیں چاہتا. اس واسطے دیتا جو مطا زندگی دے کسی موڑتی ذہن خیال آونیس جو اڈا جو کریم ہے او کے پیا کریں دے تے میں کے ودا کردہ. اور میرا محترم سوال ہر کہیں واسطے اللہ دی دھرتی تے صبح قیامت تک آمن لے ہر انسان تے یہ سوال ہے او کے پیا کریں دے. اس واسطے معرفت دی بنیاد ہے بندہ عارف صدیوے جی معرفت توحید الہی حاصل کرے. معرفت ہو سی تو پھر مومن بڑھ سی. سب کو پہلا سوال جڑا معرفت لے پاس سے پہلا قدم ہے پہلی سیڑھی ہے پڑھ دی لا الہ الا اللہ. اس واسطے ہے جو بندہ خیال کرے میں نو بھیجی اکھیں گے لا الہ دی بنیاد اس واسطے ہے میرا محترم اسی پڑھتے اس واسطے ہیں اور ہارے لے پڑھتے ہیں ہر نماز دے بعد پڑھتے ہیں دعا میں وچ پڑھتے ہیں تشہد وچ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. یاد دہانی ہے حضرت انسان دے ذہن تے ٹھوکر ہے ہر وقت ٹھوکر ہے اور یہ عقیدہ توحید انسان دی فطرت وچ داخل ہے. حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے اپنی اولاد وکھائی تے قیامت تک آن والی اولاد وکھائی. ریت دے ذرات دی صورت چیک روایت ہے. دوسری روایت ہے چنٹیاں دی شکل. جناب آدم نے صبح قیامت تک آن والی اولاد نو ویکھے ساری اولاد نبی دے سامنے. تو پھر آواز قدرت آئی الستو بربکم
یہ وعدہ ہے جڑا تواڈے ساڈے کول لے آ کے کیا میں تھوڑا رب نہیں؟ قالوا بلا، ہر بے شک تو ساڈا رب ہے۔ انبیاء دے بھیجن دا مقصد، کتاب ہدایت بھیجن دا مقصد، اولیاء بھیجن دا مقصد، بڑے بڑے علماء و اللہ نے علم دیتا کس مقصد واسطے؟ میں چھوٹے جنو دین دی خدمت دی سعادت دیتی اس واسطے۔ توجہ ہے میرا محترم؟ سبحان اللہ۔ اس واسطے میرا محترم خدا تم سلامت رکھی جو یہ یاد دہانی کرائی رکھی۔ بول نہ جان اللہ رسول اس واسطے بھیجے، مقصد رسول کیا ہے؟ کتاب ہدایت بھیجی تو مقصد کیا ہے؟ ہر مضمون کا ایک سبجیکٹ ہو گیا، ایک سبجیکٹ کی کتاب ہوگی جی، فزکس ہے، بیالوجی ہے۔ یہ قرآن کیڑے مضمون کی کتاب ہے؟ ادھر نام کیا ہے جی؟ قرآن پاک کتاب انسانیت ہے۔ اور اس دے سلیبس دا مقصد یہ ہے، بندہ فزکس پڑھتا ہے جو بھئی میں کوئی تھوڑا نہیں سائنس تو آگاہی کر لگا۔ کتاب ہدایت دا مقصد یہ ہے انسان و خدا تک پہنچانا۔ جتنی انبیاء آئمہ خدا آئے یہ کوئی اپنے فضائل منان نہیں آئے، انہاں اپنی ڈیوٹی کی تھی عظمت اللہ بیان فرمائی۔ سبحان اللہ، خدا تک پہنچانا مقصد ہے، بندہ اللہ تک پہنچ جائے۔ پھر زندگی میں دو حصے تقسیم کر دیں۔ ایک زندگی ہے جڑی اللہ دے بغیر بندے گزار رہے، ایک زندگی ہے جس زندگی اللہ شامل ہے، مالک اللہ ہے۔ ایک زندگی ہے جس زندگی خدا کوئی نہیں، اللہ کوئی نہیں۔ ایک زندگی ہے جس اللہ ہے۔ زندگی کیڑی گزارنی چاہیے؟ یا تو یہ جی خدا دے بغیر اللہ دے بغیر بندہ زندگی گزار کے کسی اور نو حساب دینا ہوگے، جانے اسے دی بارگاہ چے خود فرمائے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تے کی سوچ لیا جو میں اللہ تنو فضول پیدا کیتا ہے، میں اللہ تنو عبث پیدا کیتا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، میرے کو لکھ دیڑے آنا نہ۔ میرا محترم اس دے احسان اتنے عظیم ہے۔ میں تقریباً دیہاتی ماحولی کی زیادہ پڑھنا، دیہاتی زبان تاکہ گل سمجھانا اور پہنچانا مقصد ہے۔ میرا تے دائیں فصلیں تیار ہوندیاں پئیاں، کچھ کٹی گئیاں، مونگ پھلی پکدی رہی جناب، تے ہر کے مونگ پھلی چائی فصل ویچی، منافع لیا، قدرت دی طرفوں بیل تک کو نہیں آیا، میرا سورج پکھیندہ رہی ہے بیل دے، نیرہ تیریوں کونی سڑ منجے نا جو دھوپ نو میں تیز کر چھوڑا، معتدل رکھے سورج دی روشنی نو، پھر رات لی شبنم اتریل جیڑی تیری ریت نو جس نے کیلا کیتا مٹی نو، پانی کوئی نہیں لیکن مٹی دا سیلابہ تو پہنچ دا رہا سا۔ فرمایا ایک دانا گڑے آئیا اے ویل دے بھی اتنی مونگ پھلی کہیں پیدا کیتا، فرمایا میں بل تو نہیں منگیا، ہاں ایک چیز فرمایا سبحان اللہ، جب انسان فصلہ گڑدا زمین دا سینہ چیر کے، اور کمال محبت ہے اس خالق دی، کیونکہ توحید میرے پسندیدہ مضمون ہے، شان فرمان ارمان قرآن پڑھیا جائے تو پھر گلدستہ محبت بن گئے، اور یہ ایسا عظیم گلدستہ ہے جس دی خوشبو مرحوم دی قبر تک، مرحومہ دی قبر تک پہنچ دی۔ جی اس وقت سے عموماً میں انہاں دا جو کل خانی تو میں نے بلایا جائے، مولوی نے بلائے سے تو ویندہ ہے کوئی چار گلنا 10 زین اس جہان تو بچت دیاں تے اگلے چھٹکارے دیاں۔ جی فرمایا میں زمین معتدل بنائی، اتنی سخت نہیں بنائی جو تیرا ٹریکٹر چل نہیں نہ سکے، حال ہی نہ چلا رہے، اتنی نرم نہیں بنائی جو تو ٹور نہ سکے، معتدل بنائی، زمین دا سینہ چیری ہے، جیڑی بھی فصل تے گڈی ہے تو بجائی کر کے گھر سینگے پھلی دا دانا لے گھر سینگے، تو کوئی داری ہے تن کو پتہ ہے بھی ایک سدھا پاسا کیڑا ہے تو الٹا پاسا کیڑا ہے، تن تو پتہ ہی کوئی بھی۔ فرمائے تو گڑ کے گھر وان سکتے ہیں، میں فرشتہ نو آنکھے ونجو صدیق کرو، ایدی محنت میں ضائع نہ کرنا چاہتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا سبحان اللہ۔ این جی دوجی فصل لے لیں جی گندم، یہ مثال میں عموماً دیندہ نہ دینا، گندم کنک، یہ بھی جب تک سدھی نہ ہوئے، ایک ایک دانہ سی ویک کتنی نہ سنو پتہ ہے، ہر دانہ جیتی سدھا نہ ہوئے، اوتا ہی پھٹتی نہیں کنک، کنک نہ پھٹے سٹا نہیں بنتا، سٹا نہ بنے تا ایک دے بدلے 70 دانہ نہیں لبدا۔
فرمایا تو اپنی بجائی کر کے گھر وانچ سوندے میرے فرشتے تیری کڑک نو سدھا کریں دے میرا سورج تیری گندم نو پکھیں دے میرا چاند تیری گندم وچ مٹھاس پیدا کریں دے بارش نو بھی برانی علاقے تو میں خود بارشاں دا اہتمام فرمائیں تے کیتا کچھ نہیں سب کچھ میں کیتا ایک صاحب پہ فرمائیں بھئی اللہ نے گندم دے درمیان چیرہ دے کے دو حصے کس واسطے فرمایا ایک حصہ تیرا ایک حصہ میرا فرمایا نہیں ایک حصہ تیرا میرا نہیں فرمایا جتے نصاب بنے ایک مڑ بنی وہ میرے تو ہی اپنا میں باقی ساری تیری یہ خواب درمیانی چیرے تو مرادی جدنی کھان بامی کلا نہ کھامی کسے اور نوئی رلا لے سبحان اللہ ادھا حصہ میرا گندم ہوئی جی کتنے کھلواڑ تھے ادھی دینی پوے اتنے زکاة دا من دینا اوکھے نا میرا محترم نصاب تے پہنچی دے باقی جڑے درمیانی چیرے اس گلدی دلالت ہے جدنی کھامی کلیاں نہ کھامی کسے نو نال رلا سبحان اللہ انکم الینا لا ترجعون تینو ایک دیاڑے میری بارگاہ جانا پوسی سان 170 ہجری ہارون الرشید تخت بیٹھے اس نے اپنے سپاہیوں نے آکھے بھی کوئی دیہاتی پتہ کرو کوئی یہ بندہ میں نے لبے جس نے سرکار دو عالم دی زیارت بھی کیتی ہوئے تے محبوب خدا کو لو حدیث بھی سنی ہو وہ بندہ تلاش کرو میں ملنا چاہتا ہوں مل سا میرا ایمان تازہ ہوئے سی نہ لے اس جو ڈائریکٹ آقا علیہ السلام کو گل سنی میں سن سا بلا واسطہ سن لے سا میرے واسطے سعادت ہو سپاہی ٹور پہ میرا محترم توجہ ہے جی بسم اللہ جی موسم دی شدت دا احساس اور جناب دی مصروفیت بھی خیال ہے اللہ تم سلامت رکھے کہ میرے واسطے دعا کر سو میری طبیعت کو اتنا ساز رہا دی اللہ تھوڑے سارے بیماروں نے صحت عطا فرمائے بسم اللہ بندے تلاشی ٹور پہ محترم دور دراز دے ہاتھوں تک دے بادشاہ دا حکم ہے اور پھر بادشاہ عام نہیں 21 ملکوں دا ایک شہنشاہ جڑے آج دے 21 ملک بہت بڑی سلطنت انہیں جا کے ویکھے دیہاتی ہے جی اتنا ضعیف بھئی انہیں سمجھو ہڈیاں دی مٹھ بن گئے انہیں بڑی احتیاط نو اس بابے نو چایا بڑی آرام دہ ٹوکرے وچ لٹایا بادشاہ کو لے گئے بڑی احتیاط نال بادشاہ دے دربار لے ہارون رشید پوچھے بھئی سرکار دو عالم دی زیارت کیتی آیا بابے آکھے بھی میں اپنے پیو نل گیا تے اس لئے میں چھوٹا جی آس لیکن سرکار دی چہرے انور دی زیارت میں کی تھی سبحان اللہ ہارون رشید دے جسم دے رونگٹے کھڑے ہو گئے امام تازم اچھا تی کوئی گل بھی سنی آیا اس وقت ہاں جی ایک کی بھی گیا ہم تے بعد میں نہیں ہویا میں بچپنے چاہم تے ادھے بعد حضرت رحلت فرما گیا دنیا تو تشریف لے گیا اس کو کوئی حدیث سنی ہے اس کی جی میں حدیث سنی ہے صلوات چا پڑھو میرے پاک آقا دی سبحان اللہ اس کی جی حدیث سنی بچپن دی بات ایک فرمان میں نے یاد ہے آقا علیہ السلام خود بیان فرمائے میں خود کرنی سنے ہیں بچپن دا زمانہ ہی پیو میرے نال آئی سرکار نے فرمائے شیبہ لابن آدم سبحان اللہ تشیبہ طول العمل والحرس فرمایا آدم دا پتر اللہ دے حبیب فرمایا اولاد آدم جتنی جتنی عمرہ دی گزر دی جائے نا زندگی گھٹ دی جان دی ہے تو گلنا جوان ہوا دی ہے اب میں آپ ہی داڑھی چکی لئی بیٹھا فرمایا عمر گھٹ دی جان دی زندگی گھٹ دی جان دی ہے تو گلنا جوان ہونیاں جان دی طول العمل فرمایا راتی سنسی تے اڈے لمبے منصوبے تے لمبے لمبے پروگرام تے اس دیاں امیداں لمیاں ہو ویسے والحرس تے وقت مال جمع کرن دا لالچ پہ جاسی جٹکی انداز جناب جڑی عموماً جڑے مقولے نا جی یہ احادیث دا ترجمہ ہوندن یا کسی قرآنی آیت غور نل کدی سنے آیت توجہ کرے نہیں قرآنی آیات دے ترجمہ بندے آدم جی بندہ جتنا بڑھا ہو ونے نا جی ڈھیر جیون دی تے زیادہ مال دی حرص پیدا ہو گئی ہارون رشید کہ جی کمال ہو گئی جی میں ہکے واسطے نہ تیں سنیے تے میں تیرے کو سنوں سرکار دو عالم دے پاک حرف میں سن لے پاک حدیث سن لے انہوں 100 دینار دی تھیلی دے بابے سپاہیاں نے 100 دینار دی تھیلی دی تھی بابے نو چاہ کے باہر لے آئے جی وہ ٹوکرے جو بابا بولا بھئی ایک میری بات یہاں کو موڑ میں نو لے وہ پھر واپس لے
وہ بزرگ بولے بھی بادشاہ سلامت کی تھیلی آج دی دیوار ہے اس سال دی یا اگلے سال ہی دے سے ہارون اکھے مولا صحیح فرمایا سبحان وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ایک دیاڑے میری بارگاہ حاضر ہوں اور یہ بارگاہ حاضری اللہ تھوڑا زندگی دے کسی نہ کسی موڑ تے انسان دے ذہن تے بج دے جی جو بھی کریں گا پیا ٹھیک نہ پیا کردہ سرکار نے فرمایا جدا یہ ہدایت اللہ تھوڑا تیرے ذہن تے بجے تے دل دی سرزمین تے انقلاب دی ہوا چلے میں غافل نہ ہوں میں یہ ہدایت علی آواز رحمان دی طرف یہ تیری زمین دل دی زمین تھی اور دماغ دی سرزمین تھی ہدایت دی ٹھڈی ہوا دے جھونکے چل گئے فرمایا جدا یہ سوچ آوی نہ انہوں رد نہ کریں انہوں کانڈ نہ کریں یہ سوچی جڑی تنہوں معافی دے مسلح تے لے آسے سبحان اللہ انبیاء اولیاء اوصیاء مقصد انسان اللہ تک پہنچ جائے قرآن کریم کتاب انسان ہے کتاب انسانیت ہے ہر نبی دا مقصد بندہ اللہ تک پہنچ اللہ سنو سردار نبی عطا فرمایا کتابوں جو سردار کتاب عطا فرمایا امت جو سردار امت بنایا اور ہر امت نو اللہ نے کوئی نہ کوئی تحفہ دیا امت مصطفیٰ کیسی عظیم امت ہے کنانو دیتی ہے کچھ عرصے واسطے پھر دسترخوان آئے بنو اسرائیل پہ آسمان تو خان نازل ہوندے کھانا نازل ہوندے ہٹ گیا یہ کیسی عظیم امت ہے جس نو اللہ نے ہفتے دے بعد ایک دیہڑا ایو جی عطا فرمایا فرمایا جی حاج دی خواہشیت پوری نہیں پئی ہوندی خلوص نیت نال جمعہ چپاڑے جمعہ غریب دا حج قرار جتنا مقام ہوئے جی جتنا مقام ہوئے اتنی زیادہ ذمہ داری ساری مخلوقات انسان دیتا انسان ہر کہتے حاوی ہے جی لکھا ٹن ہزارہ ٹن لوہا ہواج پہ اڑان دے سمندر دا سینہ چیر کے ہیرے جواہرات پہ اکڑ دے پہاڑاں دے سینہ کھود کے معدنیات پہ اکڑ دے زمین دا سینہ چیر کے فصلہ پہ اگان دے ہے جی چاند تے قدم رکھ کے مریخ دی تیاریاں دی پہ سچین دے موسمی حالات گھر بیٹھے پوری دنیا تیرے میرے جیب جناب دے اور میرے جیب پوری دنیا بند ایک موبائل دی صورت یہ ہر شے جو اللہ دیتی ہے تھی ساڑی ذمہ داری کو چوکی ہر شے ساڑے تابع کیتا سے پھر سانو انسان دے سر تے عزت اللہ تاج رکھے فرمایا تو اشرف المخلوقات تیرے باقی مخلوقات نلو تیرا عقل ہی زیادہ ہے تیرا شعور ہی زیادہ ہے تیری سمجھ ہی زیادہ رکھیں تیرے وسائل ہی زیادہ رکھیں دیکھو نا آج جتنا جدید دور ہے لیکن جنگل دے حیوان پھر بھی پہاڑاں دی غارنچ زمین دے بلنچ انسان کتنی ترقی کر گیا پہاڑ تو چلے جی پتھر دے دور تو چلے آج اس دور 1000 منزلہ 700 منزلہ مکان تعمیر کر رہے ہیں دوسرا پہلو اگر ویکھے جائے اگر ترقی اور کامیابی اسے دا نام ہے بے جتنا زیادہ وسائل دنیا ود دی جاسن حق تا بندہ ہی ذہنی سکون ہی ود ویندا ترقی ود دی گئی سکون گھٹتا گئی انسان جتنا قیمتی بستر ہے سارے دیہڑ دا تھکا ہویا دکانداری دا ماریا ہویا انسان جتنا بہترین بستر ہے اتے سکتے حق تا ہے بھی بہترین بستر ہے لئے آرام واسطے سکون کرساں اتنے قیمتی بیٹھ دے اتے یہ ہڈیاں یہ گوشت پوست ڈھانچہ تو ہے لیکن آرام کر آرام جسم وچ نہیں ہوندا آرام ذہن وچ ہوندا سکون جسم وچ نہیں ہوندا سکون ذہن وچ ہوندا ذہن بے چین ہے جتنا قیمتی بستر ہے حق تو بندے بھی بستر تے لیٹنے ہزار اکھ لگ جاندی سکون دیاں وادیاں پہنچ جاندا نہیں بعض بندے راتی سون لگیاں نیندر دیاں گولیاں پھاک کے سو ایک نہیں دادا گولیاں گھر بھی قیمتی ہے کارخانہ دار ہے جی گڈی بھی اچھی ہے عہدہ بھی اعلیٰ ہے لیکن نیندر نہیں آندی بستر قیمتی ہے لے آئی سے واسطے سکون دی نیندر آسی لے آئی سے واسطے اتنے قیمتی بستر تے سکون نہیں دا مطلب ہے جی سکون جسم وچ نہیں سکون ذہن وچ ہے اور ذہن جتنا باغی ہو سی اتنا بے سکون ہو سی ساری بغاوت سارا بگاڑ ذہنی سے بس ٹھیک ہو جائے اس نو
معصومین نے احادیث نے سرکار دو عالم نے اسے ذہن اسے عقل نو معرفت دا نام بھی دیتا اسے عقل نو ایمان دا نام بھی دیتا اسے عقل نو دین دا نام بھی دیتا عقل نو اللہ نے پیدا فرمایا عقل خلق آواز احدیت میرے قریب آئی فرمایا دور کھلو گئی فرمایا میں حساب کتاب جزا سزا جنت جہنم تیرے تے دیسا جتنا بندہ عقل مند ہو سی اسی جان دے عقل مند بندہ بھی کھلوتے بندے نو پیرے تے لوٹ لوے بڑا تیز ہے بازار وڑے جی ایک سر وڑے ٹھگی کردہ دوجے سرے کامیاب کیا بات ہے آج جی بازار دا بڑا ٹور لگ گیا توجہ ہے میرا محترم ہیں جی آج کل بندے رشتہ بھی اسے بندے نو دینا جڑا تیز خراز ہو رہی ہیں جی کھلوتے ہیں سورے نو ٹھگ لگا جی تو سورے آلہ دے جگتے جی بڑا دنیا دور ہے بڑا گل باتے آلہ بڑا پریوں آلہ ہے توجہ ہے میرا محترم جی یہ جناب تک میرے ذہن مطابق ہے بندہ سیانا ہے بندہ چالاک ہے بندہ تیز ہے بندہ ترار ہے بندہ مکار ہے بندہ بڑا دنیا دار ہے جی کیا بات ہے جی دنیا ناکام نہیں ہو سکتا جتھی جائے دے متھے دا مقدر یہ دے آؤ پوچھتے ہیں حسنین دے نانے کلو عقل مند کہن ہوا دے سبحان اللہ بھئی نبی معظم اللہ دی ذات دے بعد جس دا مقام ہے اللہ دے بعد نبی تو بڑا کوئی نہیں سارا دا سردار ہے انبیاء دا سردار اولیاء دا اوصیاء دا تمام امتاں دا سردار ہے میرا آقا جی اگر اس میں عقل کل ہے نبی جدن فیصلہ کر دیں پھر بعد ہی پچھتان دے نہیں چونکہ نبی دا فیصلہ این حقیقت ہوں تسی ایسی چونکہ ظاہر دی دنیا پیرانے ہیں اجے حقیقت دی دنیا ویکھی نہیں حقیقی دنیا اس لئے نظر آسی جڑا ساڑھے صاحب بند ہوئے سن خبے پاسے فرشتہ سی ویکھنا جی دعاندیں پیا او دنیا اصل حالت پردے ہٹ جا سن ہیں جی این گندگی دا ڈھیر اروڑی دکھ مصیبتاں مومن دی موت اے کھبا پاسا دیدے تو رہے ہیں انسان حیران اس بھی ساری زندگی تھا ایک لگا چھوڑی ہے اس سے واسطے مردہ رہی ہیں اروڑی تے بیٹھا رہی ہیں پردے ہٹ گئے پھر اکن سجے پاسے ویک جدے تینو لے وینے سبحان اللہ جدو آدھے پیات جدے لے وینے اس سے واسطے آکھے گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف جانا ہے اور کسی پاس نہیں کہنا آئے اللہ لے پاس جانا ہی اللہ لے پاس لیکن کرنا اللہ دا نہیں کمال ہے جی خدا سلامت رکھے توجہ ہے میری گزارش بسم اللہ اللہ تعالی سلام ایک صلوات سے پڑھو اہل بیت اطہار دی ذات اللہم صلی اللہ محمد آل محمد وجل فرج ہاں جی پوچھتے ہیں آقا دو جہاں کل مولا عقل مند کون ہے سرکار دو عالم فرمائے عقل مند بندہ دساں میرے آقا دے غلامہ فرمائے جی مولا سرکار فرمائے عقل مند بندہ ہوئے جڑا ویکھے لوگ دنیا تے فہ مردن ہو اپنی آخرت بدا صدی کریں فرمایا عقل مند تیز ترین چالاک ہوشیار بندے ہو جڑا اس ٹھگی دے جہان اچ ٹھگیندہ نہیں تو اسی سارے ٹھگیندے ہیں پہ ٹھگیندے اس تو پائیں جڑا ساڑے پیو دے ہی دشمن توجہ ہے میرا محترم اے گلی والا دکاندار نا گلی دا دکاندار پیو نو سودا نہ دے نا ابے اور خالی والان تے فون تے دسن پترا میں گیا چٹی داڑھی نال گا ڈھیر سارے ان تے مینوں سودا نہیں دیتا اسی اس دکان تو سودا لین چھوڑ دیں تے اسی روز اسے تو بیٹھے ویندے ہاں جڑا ساڈے بابے دا دشمن ہے توجہ ہے میرا محترم فرمایا ویکھے بندہ بھی لوگ دنیا ودے کردن دنیا داری دنیا واسطے تو بندہ ویڈا سیانے آقے دو جہاں فرمائے لوگ دنیا دی ودے کر دیں وہ آخرت ودا بڑھیں دے فرمایا اے ٹھگی کے خسارے چے جڑا دنیا داری پیا کر ٹھگی دے پیا روز پہ ٹھگی نے آجی روز گھاٹے چاہیں شام میں لے آتے ہیں جی آج بڑا منافع مل گیا تھوڑا جدید کرے بھی نفع لے کیویں ہے میں راتے ویدہ ہیں جی ہے نا کھٹی دا علاقہ ہے رون کپا دا علاقہ ہے بندے ڈھیر ساری کپا باہر داری پہن ویڑے ہیں کیوں جی راتی تریل پوسی ہو ویسی وزنی مول چوکھا لگ سی سرکار فرمائے جیڑا مومن نو ٹھگی ہو ساڑا لگ دا ہی کچھ نہیں چنگی کنک جناب چھنڈ کے گھر بڑو لے آنچ جیڑی باقی رہ گئے دے ہو درس نو اللہ دے راتے زکاة دے
میرا محترم کدی ویکھیے نا جی حابیل و قابیل قربانی دا معیار کیا ہے؟ اللہ سب سے پہلے نیت بہتر کوئی مولوی ذاکر واعظ عالم مجتہد نیت بہتر ہے بھئی آیا کس واسطے دی واہ واہ کرانا ہے یا چار چنگی گلاں دسنا اللہ نیت بہتر خدا نیت بہتر ہے اللہ باطن بہتر ہے تسی اسی ظاہر میں ہیں اس واسطے سے ٹھگی ویندے ہیں جڑا اللہ بندہ ہوندا ہے نا جی اودی نگاہ ہوندی ہے او دید کر دے نیت دے اوتے باطن جتنا اعلی دہاڑے محشر دے دل بولے سن دل دے عمل سامنے ہو سن کیتیاں سامنے ہو سن شکلاں سامنے نہیں ویکھنی اللہ سبحان اللہ جو رحمان نے یہ پنجرا خاکی بنایا ہے اس خاک ٹور وجنا روح فنا نہیں ہونی روح دی پرواز دی طاقتور پرواز ہے اگر اس جہان تے رہ کے روح نے اپنے روحانی حکیم دا حکم منے روحانی حکیم ہیا قرآن پاک اللہ دا حبیب آل نبی جی حضرت جناب حابیل اور قابیل قابیل دو نقطہ لقاتل حابیل مقتول انہاں دعا بیرانا قربانی بارگاہ خدا اللہ دی بارگاہ پیش کرن کیونکہ ایک دوجے کلو ایک بھائی دوجے کلو حسد کرتا ہے جناب حابیل نو اللہ نے بڑے مقام عطا فرمانے ہیں قربانی پہاڑ دی چوٹی تے پہلے دوری کے جناب دیاں تے میری اللہ قبول فرماوے یہ تو اگلے جہان دا پتہ ہے نا ایک بندے کہ جی بھئی یہ بکری دا سنگ ٹوٹے ہوئے جی تے لگ جاسی میں کہ جی پہلی شرط قربانی حلال پیسیاں دی لگ دی پیسہ حرام تے ڈنگر ایڈا سونا اس واسطے سی ظاہر تے مردے ہیں اسی وقتی فیصلہ اللہ تعالی سلامت رکھے ایک بھائی جناب حضرت حابیل آدم دا پوتا او بیڑا بکریاں دمیاں چلی دے سونی جی دمبی بارگاہ خدا واسطے بہترین یہ جانور پورے اجڑی تو لب کے پہاڑ دی چھوٹی دوجا بھائی واہبہ کرندہ کھیتی باڑی اس نے بیڑی نہیں کنک چاہیے نا ایک تنگاری آکھا جی وہ پہاڑ دی چوٹی تے رکھا ہے دوئیں نتیجے دی انتظار اچ کھلوتے ہیں جڑا بیڑی کنک رکھا ہے نا جی وہ سمجھیں دا بھی کنکیں ڈالی اللہ نو ٹھگ لے سا مزید اچ بندہ ساری زندگی نہ وڑے مزید اچ اعلان ہو گئے بندہ تے دیو یار اللہ دے راہ تے 1000 روپیہ کی جان دے اللہ تیرے 1000 نال ٹھگی وینے میرا بڑا تجربہ ساری زندگی مسجد نہیں وینا تے جڑے مسجد وچ اعلان ہونا دیو جی 10000 روپیہ فلاں صاحب نے دیونا 10000 روپیہ 100 روپے دی جیتی مسجد دی بجلی نہ سڑے ساڈی بخشش نہیں ہوندی میں کہ نام بندے نو جتے میں بڑا اندازہ لائے پھر میں انہوں نے آکھے میں کہ جی اللہ ہی نہیں آکھا میں نے پیسے بھیجو میں نے رشوت دیو میں تھوڑے پیسے نہ راضی ہو ویسا میں ٹھگی ویسا اللہ ٹھگی والی ذات ہے نام میرا محترم زندگی بھر خدا دی مخالفت اس مخالفت جڑا مال اکٹھا کیتا ہے اللہ روپیہ ٹھگ دیتے ہو 1000 روپیہ 10000 1 لاکھ نام میرا محترم رحمان چاہتے تو میرے نال صلح کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا اللہ کی چاہتے بندے کو اللہ دا ایک مطالبہ مرد دم تے خدا ایک مطالبہ اللہ فرمائے تو میرے نال صلح کر بس جب تک تیرے ساج ساہ میں اللہ تیرے انتظار کر سکتا پھر میں ایڈا دل بادشاہ ایڈا کریمہ میں صلح دا دروازہ بند نہ کر سکتا تے صلح دا دروازہ 24 گھنٹے کھلے ہو قدم تین ودھامنے تو ایک قدم ودھا میں اللہ 10 قدم تیرے نیڑے ہو اس نیڑے تو مراد ہے رحمان فرمائے میں 10 گنا اپنی رحمت تیرے قریب کرے مزید دے چنے آتے دیو صحیح بے شک دیو لیکن پہلے یہ ویکھو بھی میں جو پیسے پیا دیندہ میں آپ ہی کدی گیا یہ پیسے دے کے جی بڑے لوگی میں کر دنے گھر بیٹھے ہیں جی تھانے دار مجھ چک کے سارے پیسے دے کے فون تے کم کرا لے نام میرا محترم رحمان فرمائے تو آ تیرے پیسے دی لوڑ نہیں تو میرے کو لو تو میری بارگاہ چاہ تو میرے نال صلح کر لے صلح کر لے صلح کر لے میں اللہ ایڈا کریمہ تیریاں پچھلیاں معافی کر دے سانت یاد ہی نہ دی ویسا
سبحان بس رحمان دا ایک مطالبہ آئی دی میری ساری گزارشات دا لب لباب اور حاصل انسان اللہ نال صلح کر لائے مزید دا لنٹر میں پویسا جی یہ نہیں ویکھنا جی میں کتنا عرصہ اللہ دی مخالفت کر کے وہ پیسے اکٹھا کر کے تے اللہ نو پیا دینا بھی راضی ہو وانی پیسے آئے نہیں اللہ تیرے میرے پیسے دا محتاج نہیں کائنات نہیں دعا جہانہ دا نہیں 10,000 جہان بنا چھوڑے ہر جہان دے خزانے دا مالک بھی ہے خالق بھی ہے بس ایک عجیب جی جملہ میرے ذہنی چو امانت سمجھ کے جناب دی سماعتہ تک اور ذکر مصیبت رحمان فرمائے میرا بندہ تو میری راہ تے دینا ہے تے وقت تو بڑا اترانا ہے بڑا تڑتا ہے جو میں دیتے جی یہ لنٹر میں پوایا جی یہ میں دیتے جی میں ہی کیتے فرمایا سبحان اللہ جڑا مال ہے میں تم دیتے ہیں پھر تیرے ذہنی چے میں ہی خیال پیدا کیتے جو میری راہ تے دے جڑا ہاتھ اٹھ کے جیب اچ گئے اگر یہ فالج زدہ کر دے ماں یہ تھائیں میں ہاتھ رکھ دے یہ ہاتھ جیب دی جانیہ تک بھی میری مہربانی فرمائے پھر شیطان دے حملے حدیث ہے جیسے مومن چاہتے ہیں میں اللہ دی راتے رسول دی راتے کسی مومن نو کسی غریب نو مدد کرنا 70 شیطان ہاتھ نل چمڑ دیں یہ ہاتھ کسی طریقے جیب اچ نہ جاوے سبحان اللہ اور جناب سجاد دی سنت کیا ہے میرے آقا جلے صدقہ دینے ہیں نا جی کسی سائل نو دے کے تے وقت چاہ کے اس مال دا بوسا لے کے پھر دوجی میری دینے بندے اکھ مولا یہ ہاتھ تے رکھ کے پھر چاہ کے فرمایا ہاں سائل دے ہاتھ چ ونجن تو پہلے قدرت دے ہاتھ چ قدرت دے ہاتھ مراد پہلے اللہ دی بارگاہ چ ہو کے آندے منظوری والا مال ہے سبحان اللہ فرمایا تیری جیب وچ ہاتھ جڑا گیا میری مہربانی ہے اے وجود حرکت ہاتھ وچ تے پھر تے دتا غریب نو اے دسا مال ہی میرا آئی تیرے ذہن وچ دھیان ہی میں پایا ہے اے توفیق ہی میں دتی ہے انج نے یاد جو میں دتا انج آکھ میرا مالک قبول فرما بس میرا محترم جناب دیتے میرے جڑے ساہ ہیں جی یہ مہلت ہے اور مہلت ہک کے گل دی ہے 24 گھنٹے کوئی پاردار نہیں اس دروازے صرف درخواست ہے دل دیا گہرائیاں چی بستر تے سہیں کے بھی نہ پچھلی زندگی دا معاہدہ خدا نل کر لے جو کیتے غلط کیتے مالک رات دیں دے دل بستر ہی بے شک پیا رہو معاہدہ چکر میرا مالک آئی دے بعد میں تیرے نال صلح کرنا جی میں تو آنکھ سے ہوئے میں کرے سا بس زندگی خالق دیتی سے واسطے جو بندہ میرے نال صلح کر لے انبیاء آئے سے واسطے بندے نو اللہ تک لے وینا قرآن کتاب بنی ہدایت اس واسطے انسان نو خدا تک لے وینا میرا محترم جڑی پاکیزہ تعلیمات اللہ تک لے ویندی ہیں انہ دے بچان واسطے اہل بیت اطہار قربانی سے واسطے دیتی تاکہ سچا دین یہ لوگاں تک پہنچ جائے میرے بھائی دی والدہ محترمہ ایک عزیز دی بزرگ مومنہ دنیا کی چلے گئے اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے اللہ انہوں نے جوار سیدہ جگہ عطا فرمائے اہل بیت اطہار دا صدقہ مالک انہوں نے کروڑ کروڑ جنت عطا فرما جتنے کچھ شان فرمان ارمان قرآن تے پڑھیا گیا اس کا ثواب مرحومن عطا فرما وطن تے قبر بنی خوش نصیب آئی دیاں پتر اڑنے غسل تے کفن ملیا سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے ماں ایک نعمت ہے رحمت الہی دا ایک سایہ ہے ماں دعا چاہ کے ہاتھ چاہ کے دعا چمنگے اللہ دعا ماں دی قبول فرمائے دے پیو دی دعا قبول فرمائے دے جنہ گھراں چے 2 رحمت دے دروازے کھلے ہوئے ہیں دروازہ دی قدر کرنی چاہیے بزرگ نو منہ بول کے نہیں آکھنا چاہیے جو دعا کر خدمتی ان کر جو بزرگ دے ہاتھ اٹھنے مجبور او دعا دل دی گہرائیاں چو ہوندی ہے او دعا دل دی صدا بن دیئے بس زیادہ دیر زحمت دے بھی اللہ تعالیٰ بڑا قبول فرمائے ادرات دویلہ آئی معصومن و معصوم نے غسل دیتا میرا پڑھنا سوکھا تھوڑا سننا سوکھا سیدہ حیات شریک حیات علی ابن ابی طالب
شوہر علی جیسا شریک حیات رسول دی تھی سبحان اللہ آدھے کھڑے جد میں بارو پریشان آندہ آمنا زہرا تنو ویدام میں علی دیا ساریاں پریشانیاں موکویں پوری ذمہ داری نال مقتل کھڑا پڑ گا سبحان اللہ اور ماں دا کے کردار ہے سیدہ دی طاقم جناب خدیجۃ القبرا آخری ویلہ آئی تے رسول سران دی بیٹھی ہیں اولے لے پہ فرمائے اکھی کھولنا خدیجہ میں مصطفیٰ تیرا ممنون فرمایا مشن میرا آئی دولت تین صرف کی تھی آواز حق میں پہنچائی قربانیاں تین دیتی ہوں فرمایا باہر دے لوگ میری نبوت نو نن من دے جدہ گاران دام تو میری تصدیق کریں دیا ہے فرمایا کافر پتھر مرین دے ہیں کنڈے رانتے بھی چھین دے ہیں زخمی ہو کے آندم یہ جی دل جوئی کریں دیا ہے میرے زخم دی مرہم بڑھ دیا ہے میں مصطفیٰ تیرے شکر گزارا میں اللہ دا سے تیرا آخری ویلہ ہے اور کوئی شے مانگ اولے اولے آنکھ کھولیے زہرا دی طاقم میرا دل چاندے میں جلدی جلدی دو بی بی ماں تے دی دے دکھ سنا کے دے جناب دی زحمت تمام سبحان اللہ فرمایا آنکھ کھولنا میں نے اللہ فرمایا تیرا آخری ویلہ ہے کوئی شے مانگ سبحان اللہ کوئی شے مانگ اولے اولے آنکھ کھولی خدیجۃ القبرات اولے اولے آواز یہ ہے اللہ دا نبی میں کوئی غریب میں صدقے جاواں جد کتنے اٹھ سامانے تجارت جد عرب مقرور میں کوئی غریب اے اللہ دا حبیب جد تیدیاں سرتاج ہوئے کائنات دی کوئی مستور تو میرا مقابلے نہیں کر سکتی اکھی وزین قونین دیا رحمت دیوں پر میں نے نہیں خدیجہ تیرے بڑی احسان ہیں تے میرے نال سونا وقت نبھائے ہے میری شریک حیات با وفا ہیں تیرے نال میں دکھ سکھ دی کردہ ہم بارو لوگ میری تقذیب تو میری تصدیق کریں گے کوئی شے مانگ دو روایت القبلہ دینو واسطہ بڑھایا دینو بلا کے اکھس اولے اولے جد میں دنیا تو تور ونجنا میں نو منگ دے شرم آن لیے بابے نو آنکھیں جڑی موڑے تے ابائے نا ہی میرا کفن بڑھا جد عرب مقروضہ جس اسلام تے خزانے لوٹا دیتے اولے اولے کوئی یادی ہے بابے نو حقی یہ پاک ابا میرا کفن بن جائے تجھے روایت ہے جو خدیجہ خود کہ یا رسول اللہ یو ابا میرا کفن بن جائے نبی معظم دا ہاتھ ابا لے پاسے ودے ہے آواز قدرت ہے جبریل جی رب جلیل من میرے محبوب نو سلام آکی دے آکی خدیجہ نو اللہ سلام تو یاد ہے ابا تو دے کفن میں جنت چو بھیج دے سبحان اللہ جدہ سارا ترقہ دولت اسلام تے خرچ ہو گیا میرا محترم ہر مسلمان ممنون ہے سیدہ دی پاک اممہ دی اور باپی دی وصیت زہرانو بیٹا ظاہراً میرا بیرا علی دنیا دے لحاظ نال غریب ہے علی دنیا دی واہ دا امام نہیں علی دنیا دی عیاشی دا امام نہیں علی آخرت دے جنت دے محلات دا امام ہے جڑے بندہ آکے نا جو میرے کو مال زیادت مولا راضی ہے نا میرا محترم علی تاں راضی ہے تیرے میرا کام علی دے حکم مطابق ہوئے سبحان اللہ زہران و بابے آکھائی میرا بیٹا بے شک میرا بہرا علی زہری لحاظ نال غریب ہے لیکن سر تو لے کے پیرا تھے علی ایمان اچ بڑھیا ہوئے علی ایمان اچ معمور ہے بیٹا زندگی بھر کوشش کریں کوئی عجی فرمائش نہ کہیں جس نو پورا کرن واسطے علی نو اوکھیاں ہونا پوے سیدہ بیمار ہیں تے علی ہولے لے کولا بیٹھے فرمائیں دے تو میری خواہش ہے سبحان اللہ یہ ہے جو علی دا اثر مانو نبیوں دا سلطان فرمائیں دے رہے گی میری خواہش ہے دینوں اولیاء دا سلطان پیا فرمائیں دے سیدہ تو سے کچھ منگی نہیں میرے گھاری آج میں علی چاہنا کوئی آنکھوں میں تھوڑی فرمائش پوری کرا فرمان بابے دا یاد ہے اسرار علی دا ودیا اولے اولے آوازی اچھا یا علی بار بار جو فرمائیں دے پہ ہو وقت میرا دل چاندے حکانار ہوئے علی انار دی تلاش میرا بھائی انار مل گیا اس نو آدن ایسار اس نو آدن کریم ہومنا اپنی ضرورت نو قربان کر کے دوجہ دی ضرورت پوری کرنا گزر دے پوئے ہم تے کھنڈری چو آواز ہے واہ غربتا امام دے قدم رکھے نہیں غریباں دی دل جوئی کرن علی اس پاس سے ٹورے جدو آواز آئیے
ویکھے نے مریض زمین تے لیٹے ہوئے، علی نے اپنے ہاتھ نال انار دا ایک دانہ او دے منہ دتا، ادھا انار کھا کے ادھا بچایا اس واسطے آئی جو سیدہ نے بڑے عرصے بعد مریض دی آواز دی ادھا اور مل پوندا نا تو میں ٹھیک ہو ونجا۔ تو ایک پاسے زہرا تے نظر پئیے، دوجے پاسے مریض دائی۔ علی نے سیدہ دی فرمائش زیادہ ایثار دی قربانی دیتی، مریض کھا بیٹھا، علی گھر والے پاسے ٹرے۔ علماء فرمائیں علی دے قدم بوجھل ہیں جو زندگی پہلی بار آکھے جب گھر آئیں کہ عظمت ہے رسول دی 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 مصلی عبادت تے تشت انار دا سامنے۔ سبحان اللہ، پوچھے سیدہ انار کیسے؟ آواز یہ دروازے تے دکل باب ہوئے جو علی نے بھیجن، فرمایا اس علی العظیم نے بھیجن۔ اس لوگ کفن دے بعد فرمائے دیکھنے حلم و تزور اولادی، میں سیدہ اس کو زیادہ پڑھن دی ہمت نہیں، آؤ میری اندھیاں بعد آخری مووے کو اللہ مرحومہ دے درجات بلند فرماوے۔ ہے نا جی دستور زمانے جدو غسل دے بعد کفن پوایا میں دے بد گھر دے سے نکھڑو کے دیاں پتر اچیاں ڈھائی مار کے روندن علی و دے آدن رو صحیح اچا نہ رو آئے۔ او میری اندھیاں علمو و تذورو اولادی، او میری اندھیاں ماد آخری مووے کو سبحان اللہ دیاں آئین پتری ہیں قبلہ تقی شاہ صاحب دے جملے حسین یہ جن دردناک وین کیتے علی فرمین واللہ انو اللہ دی قسم انت و مدت یدیہا، کفن دے باندھ کھول گئے، دوئے ہاتھ کفن تو بہر آگئے، آواز یا میرا کربلا دا غریب بچڑا حسین ماں دے پاک میت جھنے ہاتھ فگے بھی دی آواز یہ جدا کار میرے فرشتے پیروں دین، میں اکسا ایک موڑا بابے نتویا ہو سی، دوجا موڑا جبریل نتویا ہو سی، اے ماں دی میت آئی مدینہ مصطفیٰ دا پیار نال ہٹایا نے، یہ حسین نہیں زہرا دا پتر جڑا اکبر دی لاش ودا گلیندا آئی، حق بندہ آئی مسلمانہ دا گہنوانینا جوان دا چہرہ وکھا کے سہارا دے کے پچھا لے آمینا، تیرا میرا دستور خدا نہ کرے کہیں گھاری جوان فوتو ونجے، اس دے ضعیف پیو دے موڑیاں جوانہ ہاتھ رکھیا ہوں دے پیو نو پوتر دی میت وکھا کے آخری منہ وکھا کے آدھے جلدی کرو مت پیو مار ونجے۔ حسین پوچھ دا کتھے لتھیں او میرے نانے دی شکل، رات دویلا دیاں رنیوں پتر رنے، بس میرا محترم اللہ مرحومہ دی مغفرت کرے، ہو گیا میرے حصے دا مسائب، اللہ ان الفاظ نو قبول فرماوے۔ بی بی آدھران دویلا علی نے دفنائے، قبر تی کھڑو کے علی نے ایک مرضیہ پڑھے، صاحب بیت الاحزان شیخ عباس قمی بڑی مستند کتاب ہولے ہولے کھڑے فرمائے دیں سیدہ میں نو جے تیرے بچیاں دا خیال نہ ہوندہ میں تیری قبر تے مجاور پڑھ کے بہ ونجا، سیدہ جدہ میرا دل شکستہ ہوندہ آئی تنو ویدہ ہم علی دے سارے دکھ دور ہو ویدے، موڑیاں چو نپ کے علی دے کندیاں چو نپ کے ابن عباس اٹھایا، روندے ہوئے علی گھر واپس آئے، میں سبی بھی غسل کفن دفن دیاں پتران دے وین، یہ وہ حسین نہیں جدے واسطے تلے ہاتھ کفن چبیر آ گیا، آشام غریباں جدہ پترنو حقلاں ودی مرین دی آئی، بجدل بن سلیم علماء دی زبانی بجدل بن سلیم یاد میں غریب دی انگوٹھی پیا لہنا ہم، میں اکسام 13 ضربہ نال کٹھے ہوئے تھے، اس نے 14ویں ضرب چلائی ہو سی، یہ ادھے انگوٹھی لہان دی کوشش کی تھی، میں غریب دی انگوٹھی لائی، میں ڈٹھے نور دی اماریے، کربلا دی سہرات لتھیے، بجدل بن سلیم جڑا جمال دے نان المشہور، ادھے میں ویکھی ہے میں جھکی جائیں جہات لیٹ گیا، ادھے میں لاشن چھپ گیا، میں ہولے ہولے پیاوے دام ترائے مردین ایک بی بی آئی، مرد گھٹو رین بی بی دی پیشانی تے موت دی پٹی پہلو تے ہاتھ رکھے ہویا، عقل مار کے آدھی جواب دے ماں ملن آئی، بجدل بن سلیم جمال دے میں لاشت لیٹ کے منظر پیا ویدام، جدہ بی بی حقل ماری آدھے میں نٹھے مظلوم دی مقتلی چلاش کھڑی ہونا شروع ہوئی ہے،
دوئے بائی ودا کے کپیاں رگا مال پاسے ٹرے آئی ہے حسین پتر نہیں زہرا آمہ نہیں کپیاں رگا چوں آواز آئی اماں میرے جوان مارے گئے اماں میرا اکبر مارا گیا ہے میرے جملے نہیں مولانا خیر محمد نطقانی مرحوم دے جملے اللہ انہا جملہ دا ثواب مرحومن عطا فرماوے حسین تے زہرا بی بی دی آواز آئی بابا تھوڑا جی کانڈ کرو حسن کانڈ کرے علی کانڈ کرو جو مولانا خیر محمد نطقانی دے جملے زہرا نے حسین دیاں کپیاں رگا تے ہاتھ رکھے ہتھا تے خون لگ گئے سفید والا تو چادر ہٹائیے حسین دا خون سفید سار تے لاکیا دی اللہ میرے غریب دا کیڑا جرم ہے میرے اللہ میں دہاڑے معاشر دے تیری بارگاہ جیوے پیش ہو سا علماء پر میں دین قیامت دا دہاڑا ہو سی زہرا کی میں آسی ایک گاتے جو حسین دا خون علا کرتا بے ہاتھی چباس دے کٹے آئے بازو حسین رو کے آکسی میں دے اللہ میں دے غریب دا کیڑا جرم میں دے اللہ میں دے تسا پوتر ماریانے مرحبا سید مرحبا أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إن رحمة الله قريب من المحسنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء
الصدیقین وعباد اللہ الصالحین. پروردگار عالم اپنی عزت و شان و وحدانیت و ربوبیت و توحید دا واسطہ اللہ اپنے اسماء الحسنہ دا واسطہ اسماء اعظم دا واسطہ الہی قرآن پاک دی بسم اللہ تو لے کے والناس سارے قرآن پاک موجود اسم اعظم دا واسطہ الہی لوح و قلم سدرۃ المنتہی عرش اولا دا واسطہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام ائمہ طاہرین علیہ السلام 12 دا واسطہ شہداء صدیقین صالحین دا واسطہ الہی بیت اللہ دا واسطہ غلاف کعبہ دا واسطہ میزاب رحمت دا واسطہ حجر اسود دا واسطہ الہی حتیم کعبہ دا واسطہ بین الرکن والمقام دا واسطہ اللہ مقام ابراہیم دا واسطہ صفا مروہ دا واسطہ الہی زمزم دا واسطہ مسجد الحرام دا واسطہ اللہ میدان عرفات و میدان منا دا واسطہ اللہ مکہ دی عظمت دا واسطہ مدینہ منورہ دا واسطہ قید و جہاں علیہ السلام دی پاک مدار دا واسطہ سرکار دو عالم علیہ السلام دے پاک منبر دا واسطہ ریاض من ریاض الجنت نے ٹکڑے دا واسطہ اللہ مکہ مدینہ دا واسطہ الہی مسجد قباء دا واسطہ مسجد نبوی دا واسطہ الہی غار حرا دا واسطہ غار ثور دا واسطہ میدان احد دا واسطہ میدان بدر دا واسطہ شہداء احد دا واسطہ شہداء بدر دا واسطہ اللہ محلہ بنو ہاشم دا واسطہ اللہ تطہیر دی چار دیواری دا واسطہ آیت تطہیر دا واسطہ خدایا وحید نزول دے مرکز دا واسطہ اللہ اس دروازے دا واسطہ جتے نبی معظم دے قدم رکویں دے خدایا اہل بیت اطہار دا واسطہ میرے مالک اپنے پاک نبی دا واسطہ الہی نجف اشرف قبر مطہر امیر المؤمنین دا واسطہ اللہ مسجد کوفہ دا واسطہ اللہ علی دی آخری اذان دا واسطہ اللہ علی دی آخری اذان دا واسطہ جد علی اذان پڑھیے میرا اللہ جتنی اذان مرحومہ سن کے قبری ٹر گئی ہے ہر اذان دا ثواب عطا فرما اللہ جد علی اذان سنیے دھیاں کینج لگ دے سدا بابا زندگی دی آخری اذان پیا دے دے کوفہ دی ہر عورت بچہ نو جگایا دی جاگو ونجو علی اذان پڑھے دے آج علی دی آواز عجیب رنگ دا در دے میرا اللہ علی دی آخری اذان دا واسطہ اللہ مسجد کوفہ دے خون آلود مسلح دا واسطہ زخمی پیشانی دا واسطہ خدایا فوستو و رب الکعبہ دی صدا دا واسطہ پترا چاہے علی فرمائے میں نو گھر دے اس سے حصے لٹاؤ جتھے میں علی نماز پڑھ دا ہے پترا بابے نو لٹائے پتروں نے فرمائے دے نہ رو تھوڑا نانا نانی میں جنت چویندہ پیام جدہ زینب تدید پئیے رہبر معظم سید علی خامنائی فرمائے دے جدہ زینب تدید پئیے علی دی ڈھا نکلی فرمائے دے نا میری دی بابے دے گل لگ جا خدایا میں آکھا میرا اللہ پیوتے دی دے آخری ملڑ دا واسطہ خدایا علی دی زخمی پیشانی دا واسطہ میرا اللہ سہن خانہ امامت و نبوت دا واسطہ خدایا وادی السلام دا واسطہ مسجد سہلہ مسجد کوفہ مسجد حنانہ دا واسطہ اللہ کربلا دا واسطہ تل زینبیہ دا واسطہ گنج شہداء دا واسطہ خدایا حسین دیا بھیڑا دے خیمہ دا واسطہ اللہ خیمہ دے اندر تسیاں شریف دا دیا رسول دا دیا دا واسطہ اللہ ویلے دا واسطہ جدہ حسین پیا دے زینب دا آخری سلام ہوئی فرمایا زینب میری فاطمہ کن گئی ہے فرمایا میری دھی تھوڑا جیاں ٹور کے بھی کھا میں ویدہ یتیم کی میں ٹور دے خدایا حسین دے آخری سلام مقتل دا واسطہ الہی شام غریبہ دیاں ڈریاں تھکیاں زخمی تسیاں سیدادیاں دا واسطہ خدایا جناب سکینہ دے زخمی گوشواران دا واسطہ معصومہ دے سنے کرتے دا واسطہ الہی تلے زینبیہ دا واسطہ یارہ محرم بن پلانے اٹھتے آوکھیاں قیدی زہرہ زادیاں دا واسطہ خدایا بازارہ دربارہ دی پیشی دا واسطہ بازارہ دربارہ خطبے پڑھن دا واسطہ اس خطبے نال اسلام دی حقانیت دا واسطہ خدایا زندان شام دا واسطہ اللہ علی دیاں دی واپسی مدینہ نانے دی مزار تے آن دا واسطہ آدھی بھئی نانا میں بازارہ دربارہ پتھر جھلے دی رہی ماں دی مزار تے آئی آدھی اممہ تنو ایک زخمہ میری کڑ دا حال میں تازیاں نے جھلے دی رہی خدایا
بیت المقدس نواستا سامرہ قاظمین خراسان شدہ بغیبت امام زمان علیہ السلام نواستا بیت المقدس نواستا نہر فرات کٹے بازو خالی علم خشک مشکیل نواستا سادات دے تس سے بچیاں نواستا عرش اولاد لے کے فرش دے تمام مقدسات نواستا شان فرمان ارمان قرآن جتنا کچھ بیان ہو یا خدایا مطلوب حسین صاحب دے والدین مرحومین اور زوجہ مرحومہ محمد تاج صاحب مرحوم دے تاج صاحب دی زوجہ مرحومہ میرے مالک محمد بشیر مرحوم نو بیت ثواب عطا فرما اور دے والدین مرحومین نو صوبیدار مقصود حسین مرحوم نو اور اس خانوادے دے تمام مرحومین پڑھن سنن والے دے تمام مرحومین خدا جوال رحمت دی جگہ عطا فرما اس مرحومہ واسطے اس مجلس سے آزاد اہتمام خدا جوال رحمت عطا فرما نعمت جنت عطا فرما جنت دا قیام جنت دا توام جنت دا لباس عطا فرما وارثان جنت دی کنیدی جناب زہرا دی کنیدی اہل بیت اطہار دی شفاعت نصیب فرما قرآن و اہل بیت اطہار دے نور نال قبر منور فرما مرحوم دے بچیاں دی زندگی دراز فرما پسماندگان نو صبر جمیل عطا فرما اللہ موت تو پہلے توبہ دی توفیق عطا فرما سڈا خاتمہ بالخیر فرما خدایا سڈا خاتمہ بالایمان فرما تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام فرما تقبل دعا انک انت السمیع الدعاء بحق محمد و آل بیت الہدى برائے قبولیت دعا بعد بلند الصلوات